بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ احتساب شروع ہوا، احتساب کے عمل میں ہم چلتے رہے، دیکھتے رہے جناب کہ احتساب کا عمل جاری ہے اور الزامات بھی لگتے رہے پولیٹیشنز پہ، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں، چاہے کوئی بھی نون لیگ کا ہو جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے یا جتنے بھی لوگ تھے. میں سب کی اب اس وقت نام لینا نہیں چاہوں گا، لیکن سب لوگ، سب پولیٹیشنز، let me put it this way, including the people from bureaucracy, from previous bureaucracy, جتنے لوگ تھے ان پہ الزامات لگے. کتنے لوگوں پہ الزامات پروف ہوئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، آپ بھی چاہتے ہیں احتساب ہو، لیکن آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نیٹ رزلٹ نکلے. میں بھی یہ چاہتا ہوں نیٹ رزلٹ نکلے، کیونکہ نیٹ رزلٹ اگر نہیں نکلے گا تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے ایشو. آپ کا اعتبار اٹھ جائے گا اس سے، احتساب سے. میرا اعتبار اٹھ جائے گا احتساب سے. ہم چاہتے ضرور ہیں کہ احتساب ہو، لیکن بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم چاہتے یہ ہیں کہ نیٹ رزلٹ نکلے، سامنے آئے، جن لوگوں پہ الزامات لگے ہیں ان پہ پروف ہو. اور اگر نہیں پروف ہو سکتے تو الزامات مت لگائیں. جو کیسز بنا رہے ہیں یہ کیسز اگر سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اینڈ میں جا کے پروف نہیں ہوں گے عدالتوں میں تو وہ مت لگائیں. ایسے آئندہ آنے والے دنوں میں اعتبار اٹھ جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ جناب کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو گیا ہے، کسی نے کمپرومائز کر دی یہ ساری سچویشن. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے جی. حکومت جو ہے اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی نیت اچھی ہے، ٹھیک ہے عمران خان صاحب کام کرنا چاہتے ہیں، بٹ دین اگین یو ہیو ٹو میک یور ٹیم ورک. اف یور ٹیم از ناٹ ورکنگ یو ہیو ٹو چینج دا ٹیم. سو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دا ٹیم سو اٹس ہائی ٹائم. لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ تنگ ہو رہے ہیں، بزنس کمیونٹی تنگ، لوگ تنگ. سو آپ ان کو ریلیف دیں. اگر آپ ریلیف کی طرف نہیں جائیں گے، امیڈیٹلی ریلیف کی طرف نہیں جائیں گے، امیڈیٹلی یہاں پہ بزنس نہیں شروع ہوگا تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن، اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیریس سچویشن فار دا گورنمنٹ. میں ان سب چیزوں پہ آج بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب ارشاد بھٹی صاحب، کھل کے باتیں کرتے ہیں، صحافی ہیں. شفقت نغمی صاحب سیکرٹری رہ چکے ہیں 6-7 منسٹریز میں، کم و بیش پڑھے لکھے آدمی ہیں. شفقت نغمی صاحب ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، بارکلے یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور 22 گریڈ میں جا کے ریٹائر ہوئے وہ. سو میں چاہوں گا یہ کہ بیوروکریسی کا جو مسئلہ ہے وہ پوچھوں میں شفقت نغمی صاحب سے، کیا وہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا بیوروکریسی کام کرنا شروع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ باقی رہ گیا مسئلہ جناب الزامات کا. تو الزامات مت لگائیں جب تک آپ کے پاس کیس پکے پیروں پہ تیار نہ ہو. کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بیوروکریسی میں سے ہو، کوئی بھی ہو کسی جگہ پہ، اس وقت تک الزامات نہ لگائیں جب تک آپ پکے پیروں پہ نہ ہوں. بھٹی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں پہلے ہم لنڈن سے شروع کر لیں. جتھو دل سر تسی میرے خیال لنڈن تو شروع کر لو. لندن تو ساڈا دوسرا گھر ہے سر. ہاں یہ تو گھر ہے ویسے. کسی زمانے چ ہوندا سی ساڈا، ہن تے ٹکٹ ہی بڑا مہنگا ہو گیا سر. پہلے اتھو آقا ایتھے آندے سن، ہن ایتھے دے آقا اوتھے جاندے نے. کیوں؟ وجہ ظاہر ہے لندن انہاں دا یعنی اولاداں باہر، جداداں باہر، خوراکاں باہر، پوشاکاں باہر، سارا کچھ باہر. تے بس یہ لاٹری ہے پاکستان. اچھا ایک تازہ نظم آپ کو سناتا ہوں. ہم نے اس پہ تو بڑے مرثی نوحے بیان کر چکے ہیں نواز شریف فیملی پہ. حسین نواز وہ جو ریسٹورنٹ میں آئے تھے اور آ کے تو وہ جو سارا ایک یعنی وہ مفرور، اس پہ کیا برائی کیا تھی اگر وہ ریسٹورنٹ میں گئے تھے؟ کوئی برائی نہیں تھی اگر کہتے کھانا کھانے. یعنی جتنی ان کو 17 بیماریاں ہیں، 17 گولیاں کھاتے ہیں، 2 مرتبہ ان کو ہو چکا ہے بائی پاس، 7 سٹنٹ پڑ چکے ہیں، ان کی دماغ کی شریانیں سکڑ رہی ہیں، ان کے دل کی شریانیں سکڑ چکی ہیں، ان کو شوگر 2 لیول 2 ہے، ان کو کریٹین کا پرابلم ہے، ان کے گردے تھوڑے سے کام کرتے ہیں، ان کو ورم آتے ہیں، ان کو انجائنا کا پین ہے، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، ان کا جسم سوج رہا ہے اور ان کا جو اعصابی اور دماغی تناؤ ہے
اس کے باوجود ایک ریسٹورنٹ میں پرہیزی کھانا آپ کہتے کھانا what's wrong with it؟ نہیں، آپ نے جو لفظ اس کا بتایا نا، یعنی جو لفظ ہوا خوری کے لیے ہم آئے تھے، تو اس ہوا بھٹی صاحب دیکھو نا، تھوڑا جا ہاتھ تھولا رکھو نا، رکھ دیا، دیکھو نا ہوں ایک بندہ جڑا ہے اگر اتنی ان کو پرابلم ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب کو اتنی پرابلمز ہیں، اگر وہ چلے گئے ہیں باہر اور جا کے وہاں پہ ہیرڈز پہ جا کے انہوں نے کافی یا چائے یا جو بھی پی لیا وہاں پہ، تو اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں وہاں، تو کی ہو گیا؟ سر یہی تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی تو اعتراض ہے کہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کر لیں، ہمارا یہ ہے کہ جب آپ یہاں ہوتے ہیں تب آپ ہم سٹاک ایکسچینج میٹر نہیں کرتی، معیشت میٹر نہیں کرتی، کوئی 22 کروڑ میٹر نہیں کرتے، آپ کے پلیٹلیٹس میٹر کرتے ہیں کہ کبھی نیچے ہیں، کبھی اوپر ہیں، کبھی درمیان میں ہیں، کبھی یہ عمران خان پہ قتل کا مقدمہ ہوگا، یہ فلانا کیا جا رہا ہے، ایک ایک لمحے کی آپ کی بریکنگ چل رہی ہوتی ہے۔ جب وہاں ہوتے ہیں آپ، تو عمران خان صاحب نے آگے اپیل کیوں نہیں کی؟ ان کو تو رحم آ گیا نا، ان کو تو رحم آ گیا۔ اگر یہ ساری باتیں اگر آج یاد آ رہی ہیں عمران خان صاحب کو، تو ایک کورٹ نے اگر ریلیف دیا میاں نواز شریف صاحب کو، تو اگلی کورٹ میں چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب یا حکومت چلے جاتی ہے؟ جا رہے ہیں، اب تو جا رہے ہیں، اڑ جانے کا کی فائدہ؟ اب تو جا رہے ہیں، وہ تو رحم، خیر وہ تو خان صاحب اور وہ قائد ہیں، وہ کپتان ہیں تبدیلی کے، وہ جانے اور وہ جانے۔ اچھا، وہ انہیں تھا بیانیہ خوری پہ میں نے نہیں آج بات کرنی، خزانہ خوری پہ بھی نہیں، ملک خوری پہ بھی نہیں، ہوا خوری پہ حسین نواز نے کہا۔ تو ہوا خوری پہ نا میں نے ویسے ہی کہا اللہ نواز شریف صاحب کو صحت دے، شہباز شریف صاحب کو صحت دے، جتنے بیمار ہیں، شاید کا کہنا، بس بیماریوں پہ کوئی نہیں، کوئی میرا یا ان کا نہیں، لیکن وہ جو حسین نواز کی ہے نا، نغمی صاحب، تیرا گل کر کے جانا مکر ہوا خوری، تیرا گل کر کے جانا مکر، یہ آپ نے لکھی تھی؟ میں میرے سر کمال کرتے ہیں یہاں آپ نے ہاتھ دو کہ میں اس کا مطلب ہے کسی کا آگے ایجنٹ ہوں۔ تیرا گل کر کے جانا مکر ہوا خوری، تیرا وکھا کے دال کھانا ککڑ ہوا خوری، تیرا ایون فیلڈ تیرا لندن ہوا خوری، تیرا لارنس تیرا جندل ہوا خوری، تیری ووٹ نو عزت ہوا خوری، تیری نوٹ نو عزت ہوا خوری، تیری جھوٹ نو عزت ہوا خوری۔ اگلا میں وہ فکرہ نہیں، وہ فیصل واڈا والا بولنا چاہتا، تیرا کھا نہ رجنا، تیرا کھا نہ رجنا ہوا خوری، تیرا ہر واری بھجنا ہوا خوری، تیرا گڈ کاپ تے بیڈ کاپ ہوا خوری، تیرا اگ پانی دا ملاپ ہوا خوری، تیرا فکس کر کے کھیڈنا میچ ہوا خوری، تیرا ہر واری سانو جانا ویچ ہوا خوری، تیرا وکھا کے کھبی مارنا سجی ہوا خوری، تیری کھا آل اولاد نہ رجی ہوا خوری۔ اور آخری یہ شعر پورے پاکستان کے لیے، آپ اور میرے لیے، تیرے وعدے، نغمی صاحب، تیرے وعدے تیرے دعوے تیریاں قسماں ہوا خوری، میرا ماضی میرا مستقبل میریاں نسلاں ہوا خوری۔ واہ، تسی تو شاعر ہو گئے سر میں تو ہیں قائد دی محبت ہے، شاعر ہو گئے۔ قائد دی محبت تاری ٹھیک ہے، لیکن قائد نال اتنی محبت کہ قائد تاڑے نے بھیج دیتا میاں نواز شریف نو باہر، ہوں انہوں نے یاد آ رہا ہے، تو قائد دی محبت تسی شاعر بن گئے۔ میں تو سر دونوں قائدین دے درمیان ایک شاعر بیٹھا۔ اچھا، بڑا شعر لکھا ہے جی، سب لکھی؟ ہاں، تو یہ صرف حسین نواز، یعنی حسین نواز تو بیچارہ دیکھو نا، ایک بیچارہ مفرور ہے۔ نہیں دیکھیں آپ نے کیوں جانے دیا، پھر اس کو کیوں جانے دیا؟ اچھا، اس کو ہم تو شاید خاقان عباسی کو بھی نہیں روک سکے، بحیثیت وزیر اعظم اس نے حسین نواز سے جپھی ماری، مفرور سے، اشتہاری سے، تو پھر ممنون حسین کو نہیں روک سکے، اس نے جا کے جبیاں ماری۔ دیکھو میری گل سنا، اور دیکھو تسی آپ اس چیز مندے پہ ہو، ساری چیزیں مندے ہو نا، تو تسی جب ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عدالتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں اور آپ پھر دوسری عدالتوں میں جاتے بھی نہیں ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بات، اچھا ایک نئی نظم، اسی طرح جناب آپ نے حسین بیچارے کی بات کی، اس بیچارے نے اگر چلا گیا تو آپ روک لیتے اس کو۔ نئی نظم اپنے قائد، جو آج کے قائد ان پہ لکھ رہا ہوں، ان کا پہلا شعر ابھی رستے میں لکھا ہے کہ لمیاں زباناں عقلاں دا گھاٹا، پندہ ہویا سستا مہنگا آٹا۔ ہوں خوشی ہوئی جی۔ دیکھو نا ہوں ایوب خان، نغمی صاحب، ایوب خان دے دور کنے پیسے مہنگا ہویا سی آٹا؟ میرے خیال سے 20 روپے ماڑ ہویا سی، حبیب جالب صاحب نے 20 روپے ماڑ ہویا سی، کیوں ہے اتنا سناٹا؟ تو تسی ایوب خان نو معاف نہیں کیتا؟ نہیں کیتا سر، ہوں تو روزانہ اٹھنے آتے ہو پتہ چلتا ہے کہ مہنگا ہو گیا، گھروں میں نکلنا تسی سمجھا دے نہیں ہو اپنے لیڈر نو؟ سر ہوں تو ویکھو نا، حماد اظہر 17 روپے ٹماٹر فی کلو حفیظ شیخ،
ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਿਲਾਵਲ, ਮਰੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ਾਤ ਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। 28 ਸਦਕੇ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਰਲੇ ਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ की वजह से हाँ। है किधरे कोई नहीं, महंगाई- मिले तो नहीं हो सुन ताड़े लीडर दे नाल। हाँ नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं लेक को है 2-20 तो नहीं ना मिल सकते लेकिन 20 फर्क कीते ने ना बाली खाकरूब ये वो। मेरे ख्याल ताड़े लीडर दी नाल मिले होणगे या ताड़ी लीडर दी हुकूमत दे नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੋ ਨਿਸਾਰਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ। ये साजिश कर लेती पुराने मुलाजिम 20 मुलाजिम किस तरह कड्डे जा रहे हैं। और पहले पता कि 4 कैंप ऑफिस और 10 अरब सिक्योरिटी ते 3000 एहलकार इन्हां दी सिक्योरिटियां पूरी कर रहे सन। बाथरूम पसंद नहीं है पीएम हाउस का, 2.5 करोड़ ला दिता बाथरूम बनाते। और 70 करोड़ गवर्नर हाउस मरी ते। कुत्ते साडे खर्चे दे, उधर कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही लेकिन इधर कुत्ते साडे खर्चे दे ले जा रहे। और बिलावल दे कुत्तियां दी खुराकां भी साडे खर्चे ते। यानी ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਤਾੜੇ ਖਰਚੇ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦੇ ਤਾੜੇ ਖਰਚੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾੜੇ ਖਰਚੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾੜੇ ਖਰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾੜੇ ਸੇ ਤੇ ਫੜਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭੇਜ ਵੀ ਆਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਮਕ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, नए पाकिस्तान तो लेके पुराने पाकिस्तान तक कोई चीज़ खालिस ना होवे, उत्थे अदालतां खालिस कैसे हो सकती, नितसाब खालिस किस तरह हो सकता है। ये बड़े पतली गलियां, चोर दरवाजे, सुकम एक फिक्रा जाने रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये साडा कानून है गरीब वास्ते अमीर वास्ते। इधर फुल काम साडे वास्ते इधर कामा ला दिंदे ने, उधर उन्हां वास्ते उधर कामा ला दिंदे ने, वो चले जांदे ने, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ रोक ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋੜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਇਆ। अगर इमरान खान नाकाम हो जाता है, अगर इमरान खान नाकाम हो जाता है तो फिर मेरे बच्चे बिलावल और मरियम में खेलेंगे, ये डेफिनेटली। इसलिए रोना ज़्यादा आता है कि अल्लाह करे कि कोई थोड़ा सा जमा तफरीक हो। खान साहब ने को अपनी टीम चेंज कर लें, बिल्कुल सेट हो जाएगा काम। नो वो अल्लाह माफ़ करे की किया जाए, तुसी ये कुर्सी ऐसी है या कोई की किया जा सकता है। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि सर ये सवाल आपका ठीक नहीं है, आउट ऑफ डेटेड है। आप कहते हैं नहीं ये आपका काम है, जवाब दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। शफकत नकवी साहब, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? लो जी, एक नज़म तो सुना दी इन्होंने इरशाद भट्टी साहब ने वहाँ के लिए, लंदन के लिए, और सिर्फ 2 फिक्रे सुनाए अपनी हुकूमत के लिए, जिस पर मुझे एतराज़ है। लेकिन वो अपनी हुकूमत के लिए जो 2 शेर आपने सुनाए ना, एड्डी वड्डी नज़म पढ़ छोड़ी तुसी लंदन वास्ते, ते अपनी हुकूमत से इन्ने सारे शोए 2 शेर। सर यही वजह ने साडे अज तक किसी ना सुनी ना कोई सुनदा। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा कि रस्ते च आंदे आंदे पहली आमद हुई है, अगले गाली ना तुसी ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਛੋੜੀ अपनी हुकूमत वास्ते 2 शेर। मैं कह रहा हूँ कुछ जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए मुझे कोई थोड़ा सा टाइम दे दें इस पे भी है। अच्छा पहला है कि 22 साल तेरी जद्दोजहद की करदा पे हैं, होश कर चाचा यानी ये आहिस्ता आहिस्ता आएगी ना। अच्छा ये आमद हुई। शफकत नकवी साहब तो मुझे बताएं, ये इत्तेहादी शोर मचाते हैं, और जो मुझे समझ आई थी, बुज़दार साहब ने एक दफ़ा कन्फाइड किया और इमरान खान साहब ने कन्फाइड किया कि जनाब जितने इत्तेहादी हैं जो पंजाब में बैठे हुए हैं वो उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं जनाब फलाने IG चेंज कर दो, फलाना सेक्रेटरी चेंज कर दो, चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दो, इंज कर दो, उंज कर दो, तो मैं इसलिए चेंज कर देता हूँ, और इस तेज़ी से मैं सारी चीज़ें इसलिए चेंज होती रहती हैं। नाउ द इशू इज़ कि ब्यूरोक्रेसी की करे, कित्थे जाके सिर मारे, कित्थे टकरा मारे, काम कहते असी तो कहते हैं काम नहीं करती, तो जो काम नहीं करती तो फिर कित्थे जाइए असी? काम कराइए तो किस तरह कराइए, तो नहीं करती तो ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ मतलब बस ना ही समझिए असी
کیونکہ اگر ہم نے صحیح ہونا ہے نا جی تو اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ جی بزدار صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے اتحادی کہتے ہیں لا دے, ہاں کہتے نہیں تو ایسے چھڑ کے چلے جائیں گے. عمران خان صاحب نے کیا انہوں نے کیا. میرے ذہن میں فوراً میاں منظور وٹو کا دور میرے سامنے آیا. اچھا میرا خیال 18 یا 19 ایم پی اے تھے ان کے پاس, 18 ایم پی ایس تھے اور انہوں نے پنجاب کی چیف منسٹری چلائی تھی. مجال ہے جو پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ایک بھی انہوں نے بندہ کبھی چینج کیا. یہ تو آپ کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے نا جی وہ آپ سے ڈیسیجنز کرواتی ہے. اب اگر آپ ڈرتے ہی رہیں گے کہ جی اتحادی ہمیں چھوڑ جائیں گے, یہ ہو جائے وہ, اتحادی نہیں چھوڑیں گے. اچھا یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. اچھا یہ ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں, یہ محبت میں ہوتا رہتا ہے. اچھا یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, یہ تو کوئی جٹ والی محبت نہیں ہے. بس یہ تسی مولا جٹ دی محبت سمجھ لو. لیکن بات یہ ہے کہ تاریخ کو دیکھیں, پیپلز پارٹی آئی, ان کے پاس تو میجورٹی نہیں تھی نا جی. ٹھیک 5 سال گزارے, کوئی سیاسی غیر یقینی نظر آئی آپ کو؟ کہتے تو ٹھیک رہے ہیں آپ. اس کے بعد نون لیگ آئی, 2/3 میجورٹی, وہ پورے 5 سال ہی سیاسی غیر یقینی میں گزر گئے. کبھی دھرنا آ گیا, کبھی کچھ آ گیا. بیوروکریسی کو سے کام لینے کے 2 ہی طریقے ہیں, یا آپ ان کے اوپر اعتماد کریں یا آپ ان کے اوپر ڈنڈا چلائیں. اعتماد تو کرتا کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ماڈل چل چکے ہیں پنجاب میں, کم از کم چل چکے ہیں. جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے اپنے ارد گرد لائق افسروں کا, مطلب ہمارے ہاں لائق افسروں کی کمی نہیں ہے, تو لائق افسر انہوں نے سلیکٹ کیے, اپنے ارد گرد جمع کیے اور ان سے انہوں نے پورا صوبہ چلایا. ڈنڈے والا ماڈل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا تھا. ٹھیک ہے. دونوں ماڈل ہی اپنی اپنی جگہ پہ کامیاب تھے, دونوں ادوار میں کام ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز سمجھائیں. دیکھیں جو ڈنڈے والا کام آپ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب کے دور میں, شہباز شریف صاحب کے دور میں اگر ڈنڈے والا کام تھا نا تو شہباز شریف صاحب سے وہ مطلب ہی یوز ٹو گیٹ اپ لائک ارلی ان دا مارننگ. میرے خیال جلدی سورج بھی نہیں نکلے ہوتا سی تو شہباز شریف صاحب اسٹارٹ ہز ڈے, اور میرے خیال سوندے ہی میرے 3-4 گھنٹے سن مشکل نہ شہباز شریف صاحب. تو پھر کرو نا یہ. لیکن وہ کہتے ہیں نا پریزنٹ سیٹ اپ یہ کہتا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو تھے ان کے ساتھ لوگوں کی لائلٹیز تھیں, بیوروکریسی کی. دیکھیں بیوروکریسی کی لائلٹیز بنتی کیسے ہے؟ بیوروکریسی بھی عقل مند تو ہے نا جی. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے 5 سال ہیں, اگلے 5 سال بھی انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اگلے 5 سال بھی انہوں نے آنا ہے, تو وہ ان کے ساتھ اپنی لائلٹیز قائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لائلٹیز آتی ڈنڈے, اس دور میں ڈنڈے کے دور زور پہ آئی ہیں. الہی صاحب کے دور میں وہ اعتماد کی وجہ سے آئی تھی. اوکے. آپ اعتماد کا مظاہرہ کریں. حکومت یہ آئی تھی نا تو ہر بندہ, چاہے وہ پی ٹی آئی میں تھا یا پی ٹی آئی کا اتحادی تھا, ہر بندہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتا تھا. میں آپ کے آگے 4 نام رکھ دیتا ہوں, آپ بتائیں یہ 4 بندوں میں سے کس کو لگانا چاہیے چیف منسٹر؟ کی کہندا سائیں کی کر رہے ہیں, ہر گل یو ٹرن ہوش کر چاچا. شفقت نقوی صاحب, ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے پنجاب کا, if we talk about پنجاب, تو وہ کہتے ہیں جناب جو پولیٹیشنز ہیں سارے جتنے اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر چیف سیکرٹری نے ہی کام کرنا ہے تو اسی جا کے ہلکے کی منہ دواں گے ویکینڈ سے جا کے لوگوں نو, ساڈی تو سننا نہیں پھر چیف سیکرٹری یا کوئی بھی بیوروکریٹ فار دیٹ میٹر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں مانتا کہ چیف سیکرٹری نہ سنتا ہو. اچھا. یا بیوروکریٹ نہ سنتے ہوں, بیوروتے ہیں, چیف سیکرٹری بھی سنتا ہے. لیکن یہی صورتحال جیسے میں نے وٹو صاحب کا ذکر کیا اس زمانے میں بھی تھی, تو سب کچھ چل رہا تھا. پھر اسی طرح پرویز الہی کے دور میں بھی چیف سیکرٹری کافی سٹرونگ تھے. ٹھیک ہے. اس وقت بھی کام چل رہا تھا. اوکے. شہباز شریف صاحب کے دور میں چیف سیکرٹری شاید اتنے سٹرونگ نہیں تھے جتنے چیف منسٹر تھے. تو یا آپ خود سٹرونگ ہو جائیں یا آپ چیف سیکرٹری کو سٹرونگ ہونے دیں. کسی ایک کو تو سٹرونگ ہونے دیں نا جو کہ لوگوں سے کام نکلوا سکے. ٹھیک. تو اس لیے جب تک آپ کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے نا اس وقت تک اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا. کیوں بھٹی صاحب؟ جی سر. مجھے تو نہ ہی سمجھیے نا, شفقت صاحب کی طرف تو نہ ہی صحیح, مطلب کہ بیوروکریسی کی طرف تو نہ ہی صحیح سر, کیونکہ دونوں کام نہیں ہو رہے, نہ تو ٹرسٹ ہو رہے ہیں تو نہ ڈنڈا ہو رہے. سر پہلی گل تو ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان یہ جنگ ہے آخری عمران خان صاحب کی. شوکت خانم, نمل, ورلڈ کپ, یہ سارے اس ریلے میں بہ جائیں گے اگر یہ عمران خان صاحب فیل ہو گئے تو. اور میری دلی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ وہ فیل نہ ہوں.
لیکن اس ٹیم کے ساتھ یہ ٹیم آپ دنیا میں بش کو دے دیں، بل گیٹ کو دے دیں، یہ ٹیم کسی بھی دنیا کے بندے کو دے دیں، کائنات کی نالائق ترین ٹیم، ہر شاخ پہ بزدار بیٹھا ہے، ہر ان کا یہ شفقت بھائی پی سی بی میں بھی رہے ہیں، اور اس وقت کا بھی ہم دیکھتے تھے، آج بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا T10 کی طرف جا رہی ہے T20 سے، ہم نے ٹک ٹک بادشاہ کو ساری اختیارات سونپ دی ہیں. وہ یعنی عجیب و غریب ایک لگے ہوئے ہیں. اور وسیم خان ہے وہ انگلینڈ پلٹ، انگلینڈ نیشنل، اس کو انڈیا نے تانا مارا ہے بھائی ہمارے پہ کیوں آپ گفتگو فرماتے ہو، آپ جاؤ چھٹیاں مناؤ. 5 بڑے $1.25 کروڑ وہ لے رہے ہیں. جس ادارے میں آپ اٹھائیں اس ادارے میں ایک نالائق آدمی بیٹھا ہوا ہے. بزدار صاحب دیکھیں، بزدار صاحب کا 55 ارب روپے اپنے حلقے میں لے گئے ہیں مبینہ طور پر ابھی تک، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. پوری پنجاب اسمبلی کو 55 ارب ملے نہیں ملے. دوسری بات یہ کہ دوسری بات ہے کامل آغا، چلو ہم اس پہ یہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ 16 مہینے بعد ان کو کیا خیال آ گیا کہ عمران خان آنے کے بعد رشوت زیادہ ہو گئی. طارق بشیر چیمہ صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہ بھی ان کو بھی کیا خیال آ گیا کہ اچانک پنجاب نہیں چل رہا ٹھیک. مونس الہی صاحب کی بات کر سکتے ہیں، پرویز الہی صاحب کا بات کر سکتے ہیں کہ ان کو سی ایم بننے کی خواہش مند ہیں. لیکن کوئی ان میں سے ایک بندہ بتائیں جو بات غلط کر رہا. آپ شیخو پورہ، گجرانوالا، حافظ آباد، لاہور، کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں اور پوچھ لیں کہ سائیں عثمان بزدار سر میکسیمم پارلیمانی سیکٹری برائے یہ جو عشر و زکوٰۃ یہ تھے بزدار صاحب، یہ ان کی کیلیبر تھے. آپ نے اگر لگا دیا، یہ آپ کی مرضی، آپ کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کو حق ہے. شفقت نقوی صاحب کہتے ہیں جناب کہ جو اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا نا جو پنجاب جس نے چلایا وہ تھا چودھری پرویز الہی، ٹھیک ہے، جس نے پیار سے سلیکٹ کر کے بندے بیوروکریسی میں لگا دیے اور وہ اپنا کام چلاتا رہا ایز اے چیف منسٹر. پرویز الہی صاحب. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب چلا سکتے ہیں، شہباز شریف ڈنڈے سے چلا سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ کس کو بٹھایا جائے؟ میں آپ کو نام دیتا ہوں، کیونکہ جب حکومت یہ آئی تھی نا تو ہر بندہ چاہے وہ پی ٹی آئی میں تھا یا پی ٹی آئی کا اتحادی تھا، ہر بندہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتا تھا. میں آپ کے آگے 4 نام رکھ دیتا ہوں. اگر آپ یہ میں نے کل سوال کیا تھا حسن نثار صاحب سے بھی، آپ کے سامنے بھی، دونوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیوروکریسی کیسے لے گی اس کو، آپ کیسے لیں گے اس کو. 4 نام دے دیتا ہوں آپ کو. نمبر 1 علیم خان، نمبر 2 چودھری پرویز الہی، نمبر 3 فواد چودھری، ٹھیک ہے جی، نمبر 4 مونس الہی. آپ بتائیں یہ 4 بندوں میں سے کس کو لگانا چاہیے چیف منسٹر؟ سر اگر وہ تمام عمران خان صاحب کی باتیں ایک طرف رکھیں جو کہتے ہوتے تھے کہ ڈاکو ہے، یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، وہ تمام الزامات کو ایک سائیڈ پہ رکھیں جو کرپشن کے لگتے ہیں، ان تمام پولیٹیکل چیزوں کو سائیڈ پہ رکھیں جن پر ہمیں اعتراض ہے. اگر آپ صرف بندہ لینا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ صرف بندہ کرنا چاہتے ہیں تو پرویز الہی نمبر 1. اس کی وجہ یہ ہے پرویز الہی کو آج آپ پنجاب دے دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کرپشن پہ، الزامات پہ، مبینہ کرپشن پہ، الزامات پہ، چیزوں پہ، یو ٹرن پہ، جھوٹوں پہ، سچوں پہ میرا ہے. اور میں یہ ایک فرض کی بات کر رہا ہوں. فرض کریں اگر آپ یہ کریں، اگر آپ دے دیں 6 مہینے بعد دیکھیں ڈیلیور نہ ہو پنجاب، تو آپ کا پرسیپشن پہ ہوتا ہے سر پنجاب کیا ہے، واٹر لو ہے، پانی پاتا ہے. پنجاب فتح کرنا ہے تو اس نے جھنڈا گاڑنا ہے اسلام آباد پہ آ کے. پنجاب ہاؤس آف شریفہ کا گاڑا ہے. اگلی لڑائی آج پنجاب میں الیکشن ہو تو آپ کے نزدیک بٹی صاحب پرویز الہی ٹھیک ہے. بیوروکریسی کس کو لے گی جی؟ پروون ٹریک ریکارڈ ایک ہی آدمی کا ہے، پرویز الہی. ٹھیک ہے. باقی 3 کا تو کوئی ٹریک ریکارڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے آج تک کبھی کوئی اس قسم کی پوسٹ پہ، اس قسم کے عہدے پہ کام ہی نہیں کیا. پرویز الہی صاحب نے کیا، انہوں نے ڈیلیور کیا. مجھے یاد ہے کہ جب ان کے آخری دن تھے تو میں پی این ڈی کے سیکٹری کے پاس گیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ آج جس کو کہ عرف عام میں جنگلہ بس کہا گیا، وہاں پہ انڈر گراؤنڈ ٹرین چلنی تھی جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جس کے لیے لون بھی اپروو کر دیا. اچھا. حکومت بدلی، اس پروجیکٹ کو 2-2.5 سال کے لیے شیلف کیا گیا، بلکہ 3 سال کے لیے، اور اس کے بعد اینڈ میں وہاں پہ بس چلا دی گئی.
Okay. अगर उनको थोड़ा और मौका मिल गया होता तो शायद वो ये ट्रेन भी चला दे। मतलब परवेज इलाही साहब जो है अंडरग्राउंड ट्रेन चला देते लाहौर में, मेरे ख्याल में कि वो उस वक्त चला देते, वो मंसूबा जो था वो बिल्कुल तकमील के मराइल पे। सर इतने मंसूबे, और उसके बाद 100 अरब प्लस में बजट पैसा छोड़ के गए थे पंजाब के खजाने में, और ये तो प्रूवन है ना, ये तो शहबाज शरीफ भी डिनाई नहीं करता। और जब शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो पता नहीं 1000 अरब के करीब माइनस में जाते हैं। और आज भी अगर आप सारों के निकालें ना तो क्या यानी किसी मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ साहब को और इन सारों का निकालें, कोई एक 1122, कोई जमा तफरीक, कोई ये, कोई वो, कोई फलाना, कोई अस्पताल, कोई तो एक पंजाब कल्चर को समझना, पंजाब में करना आजम खान साहब की बात बस की बात नहीं, अरबाब शहजाद साहब के बस की बात नहीं, उस्मान बुज़दार साहब के बस की बात नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं चला पाएंगे। और ये जो रोला पड़ा हुआ है ना, अच्छा ब्यूरोक्रेसी, उस्ताद चंद एक को छोड़ दें, कुछ अभी भी हमारे ऐसे लोग हैं कि जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो भी हैं जिनकी औलादें जदादें बाहर हैं, जिन जो ड्यूल नेशनल हैं। आप दुबई लीक्स देख लें, उसमें ब्यूरोक्रेसी, आप पनामा लीक्स देख लें, उसमें स्विस वाले चक्कर में देख लें, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पड़ी हुई है ब्यूरोक्रेसी की, उस पे देख लें, ड्यूल नेशनल देख लें उन्होंने क्या किया। उस्ताद हर बंदे को सिखाना, हर बंदे के साथ मिल जाना, हर एक के साथ हो जाना। और अब जो उन्होंने जिस तरह नैब से निकले हैं, निकाल के इमरान खान साहब को वो उन्होंने घेरा डाल के निकाल लिया, वो सारे इतराज़ात आपने, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप तो चाहिए ना। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं फिर इन सारे लोगों के लिए लीडरशिप का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, लेकिन आपको एक बंदा तो चाहिए ना जो ऊपर बैठ के आपको रास्ते दिखाए। मौजूदा हुकूमत इसी टीम के साथ चलती रही, चाहे पंजाब हो चाहे सेंटर हो, और इसमें अगर 19-20 का भी फर्क ना किया गया, चेंज ना लाई गई, तो आपके ख्याल में ये सिस्टम चलता हुआ नजर आता है? सर मुझे 5 साल भी निकाल लें, लेकिन ये इमरान खान साहब की आप देख लीजिएगा 16 महीनों में, जब मैं कोई भी हुकूमती बंदा है ना तो उसको कहें 16 महीने में आप 5 काम बता दें, तो उसको रोला पड़ जाएगा कि मैं कौन बताएगा, ग्रोथ इतनी, तो टेक्निकल चीज़ों में घुस जाएगा। जब एमक्यूएम उठी है ना, एमक्यूएम तो अब्दुस्तारीदी है ना, कानूनी खिदमतकार है। 16 महीने बाद मकबूल सिद्दीकी गए बेसमेंट में, घर में स्टोर में, अचानक उनको पता चला ये एक कागज देखा पड़ा हुआ, उन्होंने खोला तो ये पीटीआई का मुआहदा था, उस पर लिखा, उनको याद है कि ये फरोग नसीम तो हमारे साथ ही नहीं था, और इन्होंने तो 65 अरब देने थे और 13 नुकात थे। लेकिन वो तो उसमें कहते हैं कि 2 एग्रीमेंट्स हुए थे। हाँ। एक एग्रीमेंट हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा गवर्नर के साथ। अच्छा फिर दूसरे 2 नुकात थे प्रेसिडेंट के साथ और 4 नुकात थे को ख्याल आया गवर्नर के साथ। 5 साल नवाज शरीफ के ले लें, 5 साल जरदारी साहब के ले लें, 12 मरतबा इल्ताफ हुसैन ने कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। वो जब लंबी लंबी चलती थी, भाई ना छोड़ो, भाई ना छोड़ो, नहीं, और फिर वो बाथरूम चले जाते थे, फोन बंद कर, हम बैठे होते थे, और फिर आगे अच्छा वो सारे आगे। और 31 मरतबा एमक्यूएम जो है ना, वो इन पिछले 12-14 रूठी मनाई, हमेशा हुकूमत में भी रहती है, अपोजिशन में भी रहती है। अब उनको पता था, जीडीए वालों को पता है, उनको भी पता है, पंजाब में भी पता है कि इमरान खान साहब की है क्या, थिन मेजॉरिटी। और इमरान खान साहब को भी सलूट कि 16 महीनों में कराची में चलो आपको कराची ने 14 सीटें दी हैं, गैंग ऑफ कराची बन गया, अपने फायदे कितने कर लिए, 1 रुपया नहीं लगाया आपने। 8.5 लाख वोट मिले तो पिछले इलेक्शन, यानी ना उन्होंने कट टू साइज करो काफ लीग को, आपके इत्तेहादी हैं। अख्तर मैंगल साहब आए, उन्होंने रोया शोला तो पैसे लेके वो भी चले गए उधर, वो अपने फंड लेके। इनको भी तो रोले के अलावा भी तो मिल सकते हैं। अब बंदे आई जा रहे हैं, सारे पूरी करेंगे, वजारतें भी देंगे, तो पहले क्यों नहीं? शफकत साहब, 1 लाइनर आप मुझे बता दें कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और कोई चेंजेस नहीं आती, ना सेंटर में ना प्रोविंस में, हुकूमत में, तो फिर ब्यूरोक्रेसी इसी तरह ही ना ही समझिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ। देखें, ब्यूरोक्रेसी का ना होना या हाँ होना एक चीज़ है, और उसका मुल्क के ऊपर और हमारे अवाम की बहबूद के ऊपर जो असर पड़ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। देखिए, जहाँ तक मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और फिर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, साथ साथ उनको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, इमरान खान साहब हमेशा कौन करेगा?
मॉनिटर तो हुकूमत करेगी ना जी, आपके मिनिस्टर्स हैं, आपके उन्होंने ही मॉनिटर करना। सिस्टम तो यही है ना डेमोक्रेसी का, कि मिनिस्टर्स जो हैं वो आवाम के नुमाइंदे हैं, वो पॉलिसी गाइडलाइंस देते हैं, वो टारगेट्स देते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के टारगेट्स डिसाइड करते हैं, फिर आप उसको देखें कि जी इन्होंने अचीव किया या नहीं किया। ठीक। तो लेकिन दूसरी बात, एक जो आपने भट्टी साहब से एक सवाल किया था, थोड़ा सा मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब हमेशा से मेरे हीरो थे और हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन क्रिकेटर इमरान खान है, और शायद अगर तारीख में आप दुनिया में 10 बेहतरीन निकालें, उनमें इनका नाम ज़रूर आएगा। ठीक। फिर जब इन्होंने शौकत खानम अस्पताल के लिए ये कोशिश कर रहे थे, मैं उस DC शेखुपुरा था, लेकिन पिछले 16 महीने में जो हम इनसे तवक्को रखते थे शायद वो पूरी नहीं हुई। ठीक। आप दोनों के ख्यालात मेरे सामने आ गए। मैं भट्टी साहब तुसी नवा शेर लिख रहे हो, मैं इजाजत ले लवां, शो वाइंड अप कर दवां ना? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਹੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੇ ਲਿਖ ਛੋੜੀ, ਸਰ ਬੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਿਖ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੀ। ਇਹਦਾ ਵੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी भी मेरी है, गवर्नमेंट भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और बाकी ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਹਰ ਗੱਲ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਚਾਚਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮੁਕਾਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਿਧਰੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕਿਧਰੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਪਲੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ